آج کل ہمارے یہاں بعض فائنانس کی اسکیمیں ایسی آئی ہیں جو کہ چھوٹے ادھار دیتی ہیں۔ اگر آپ ویب سائٹ پہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، 5,000 روپے کا ایک جوڑا خریدنے جاتے ہیں، 10,000 روپے کے 2 جوڑے خریدتے ہیں، تو اس کے اندر نیچے آپشن لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو قسطوں میں ادا کر دیں، اور اس کے لیے بہت ساری کمپنیاں ایسی آ گئی ہیں جو کہ اس بات کو کہتی ہیں کہ آپ ہم سے فائنانسنگ کرا لیں اس کی۔ مثلا آپ نے 10,000 روپے کے 2 یا 3 جوڑے خریدے، اس کی پیمنٹ ہم کر دیں گے، آپ ابھی صرف 2,000 کر دیں اور باقی آپ 2 یا 3 مہینے میں 3,000 کر کے ہمیں ادا کر دیں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو کنزیومر کریڈٹ کی اسکیمیں آ گئی ہیں، جو مائکرو کریڈٹ کہہ لیں آپ اس کو، چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، اس کے پر وہ فائنانسنگ کراتے ہیں اور قسطیں بعد میں ادا کرنے کا اس کے اندر تلقین کی جاتی ہے۔ اس کے اندر شرعی نقطہ نظر سے 2 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کون سی اسکیم ایسی ہے جو شرعی نقطہ نظر سے درست کام کرتی ہے اور کون سی ایسی ہے جو درست کام نہیں کرتی۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے، اس پروگرام کے اندر اس حوالے سے ساری تفصیلات میں نہیں عرض کر سکتا، لیکن اصولی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ کسی بھی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ اس اسکیم کا مثلاً آپ کے پاس ایک کمپنی کا نام آتا ہے اور آپ نے اس نام کو تلاش کیا کہ بھئی فلاں کمپنی ہے جو یہ سہولت دے رہی ہے، تو جا کے انٹرنیٹ پہ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کے بارے میں معلومات دیکھی کہ کیا ان کے پاس یہ پروڈکٹ اس شرعی اصولوں کے مطابق ہے اور سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود ہے۔ اگر ان کے پاس باضابطہ طور پہ رجسٹرڈ شرعی ایڈوائزر کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، ان کے معاملات کی کوئی نگرانی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اسکیم ان کی ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے پاس یہ سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسکیم وہ ایک روایتی کنونشنل طریقے سے چلا رہے ہیں، لہٰذا اس سے آپ اجتناب کیا کریں اور وہ والی اسکیم کو لیں جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے، شرعی نقطہ نظر سے درست ہے۔ یہ اس کا ایک مسئلہ ہے، ایک جہت ہے۔ میں نے اصولی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، نہ یہاں میں اس پروگرام میں مختلف کمپنیوں کا نام لے سکتا ہوں اور نہ ساری تفصیلات اس پروگرام میں بتانا ہمارے لیے ممکن ہے۔ ایک دوسری جہت اور ہے شرعی نقطہ نظر سے، اور وہ یہ ہے کہ بعض کام شرعی نقطہ نظر سے جائز ہوتے ہیں، لیکن دین اس کے بارے میں کچھ رہنما اصول بھی فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے اہم ترین چیز ہے قرض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرض لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے بھی قرض لیا ہے، اور آپ نے قرض لینے سے منع نہیں فرمایا، لیکن قرض کے بوجھ سے آپ نے پناہ بھی مانگی ہے۔ اور وہ شخص جو انتقال کے بعد جب جنازہ کسی کا آتا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص وہ ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کا ابھی بوجھ ہے مالی، انتقال کرتے وقت اس کا لوگوں کی طرف بہت سارے لوگوں کے اس کی طرف پیسے نکلتے تھے، لوگوں کی ادائیگیاں اس کی ذمے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، آپ فرماتے تھے اپنے بھائی کا جنازہ تم پڑھ لو۔ یا یہ کہ کوئی آدمی کہتا تھا یا رسول اللہ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں اٹھاتا ہوں، یا وہ صاحب کہہ دیتے تھے کہ ہمارے پاس مال موجود ہے، ہم جنازے کے بعد سب کو فارغ کر دیں گے، ادا کر دیں گے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرضے کے بوجھ کو ناپسند فرمایا، اس وجہ سے ایک اصل بات ایک ہمیں اس طرف بھی جانا چاہیے کہ غیر ضروری طور پہ اس طرح کی اسکیمیں جو آتی ہیں اس کے ذریعے اپنے پر مالی بوجھ نہ پیدا کریں۔ ہمارے یہاں ایک عام شکایت سننے کو ملتی ہے کہ وہ لوگ جن کی مالی حیثیت کم ہوتی ہے اور وہ بلا وجہ میں فضول خرچیاں کر کے اپنی چادر جتنی ہے اس سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بعد میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس آئے دن مسئلہ آتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں، ان پر اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے، کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یقیناً دے سکتے ہیں زکوٰۃ اگر وہ اصول کے مطابق ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو یہ کلچر بنتا جا رہا ہے، یہ رواج پڑتا جا رہا ہے، یہ خود کیسا ہے؟ اس کے اوپر ہمارے یہاں نہ صرف علماء کرام بلکہ ہمارے ماہرین معیشت، خاص طور پہ جو ہمارے یہاں مجموعی چیزوں کو دیکھنے والے ہمارے ماہرین ہیں، وہ اس چیز کو، اس رواج کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو خوب ترغیب دی جائے کہ آئیں آپ ہم سے ادھار پر چیزیں خریدیں، اور لوگ غیر ضروری چیزیں خریدنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر 2 جوڑوں کی ضرورت ہے تو 4 جوڑے خریدتے ہیں، اگر گھر میں کم فرنیچر کی ضرورت ہے تو زیادہ فرنیچر خریدتے ہیں، آرائشی چیزیں خریدتے ہیں، غیر ضروری طور پر موبائل فون خریدتے ہیں، ٹی وی خریدتے ہیں۔ تھوڑے دن بعد آپ جا کے جائزہ لیں تو غیر ضروری خریداری بہت ہو چکی ہوتی ہے، نتیجے میں ان کے پر ایک مالی بوجھ آتا ہے اور اس کی وہ قسطیں کبھی ادا کر پاتے ہیں، کبھی ادا نہیں کر پاتے، اس کے نتیجے میں ان کی زندگی کے دوسرے معمولات متاثر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بعض کام جیسے قرض لینا ہے، اگرچہ وہ شرعاً صحیح ہے، یا ادھار پہ خریداری کرنا اگرچہ شرعاً صحیح ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ادھار پہ یا قرض پہ معاملات کو کرتے رہیں اور یہاں تک کہ آپ ایک بوجھ تلے دب جائیں اور پھر اس بوجھ کے ذریعے جو ہے آپ کی زندگی کو گزارنا مشکل ہو جائے، آپ دیگر فرائض ادا نہ کر سکیں۔ کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے حلال اور جائز ہونے کے باوجود اس سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس بوجھ سے محفوظ رکھے اور ہماری آنے والی نسلیں ان کو اس چیز کا سمجھ اور شعور عطا فرمائے کہ اپنے آپ کو قرضے کے بوجھ تلے دبائے رکھنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان کفایت شاری کی طرف جائے اور قناعت پسند ہو، کم خرچ کرے لیکن اپنے آپ کو قرضے کے بوجھ سے آزاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com